کہ جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ صحن میں چھت نہیں ہے، لوگ کھلے میں جمعے کی نماز میں بھیڑ ہو جاتی ہے تو لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کیجئے گا اگلے جمعہ کو آپ لوگ آئیے گا نماز پڑھنے کے لیے تو تھوڑا پیسہ کچھ بیسی کر کے لیے آئیے گا، تاکہ یہ چھت ڈال دی جائے تو سایہ ہو جائے گا، لوگ نماز پڑھیں گے سائے میں۔ دعا ہو گئی، نماز ختم، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ عصر کے وقت میں دیکھتے ہیں ایک آدمی میلا کچیلا کپڑا پہنا ہوا، ہاتھ میں تھیلی پکڑا ہوا اور قربان جاؤ مسجد کے اندر داخل ہوا، تو مؤذن صاحب سے پوچھا کہ اے مؤذن صاحب امام صاحب کہاں چھے؟ تو بولے کہ امام صاحب تے چندہ کرے لا؟ بولا نہیں ہمیں چندہ کرنے اعلان سے چندہ دے میں لے لا۔ چندہ دینے کیسا چندہ؟ بولے کو امام صاحب نے اعلان کیا تھا نا جمعہ میں کہ 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، وہی ٹکا لے کے ہم آئے۔ مؤذن صاحب کا ہوش اڑ گیا، ہولیا دیکھو، کپڑا دیکھو، شکل دیکھو، اور قربان جائے امام صاحب کو جلدی اٹھایا کہ جلدی اٹھا کام بھاگی۔ امام صاحب دروازہ کھولے، باہر نکلے، بولا کیا ہوا؟ بولا کہ حضرت یہ آیا ہے پیسہ لے کے آیا۔ بولتا ہم پیسہ لے کے آئے۔ تو امام صاحب بھی شکل صورت دیکھا، پیر میں چپل ہے، گندا میلا کپڑا ہے، گلے میں گمچھا ہے، ہاتھ میں تھیلا ہے۔ بولے بابو کیا بات ہے؟ بولا حضرت ہم ہر جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ اعلان نہیں کیے تھے کہ 2.5 لاکھ روپے 2 سے 2.5 لاکھ روپے چاہیے چھت ڈھالنے کے لیے صحن میں، وہی پیسہ لے کے ہم آئے۔ امام صاحب نیچے سے اوپر تک دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا پہلے بیٹھو، تم بیٹھو۔ بیٹھا، مؤذن صاحب سے بولے اس کو پانی پلائیے، پانی پلایا۔ سیکریٹری صاحب کو فون کیا امام صاحب نے، جلدی آئیے۔ صدر صاحب کو فون کیا، خزانچی صاحب کو فون کیا، دھیرے دھیرے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بولا کیا بات ہے؟ بولا دیکھیے یہ آدمی 2.5 لاکھ روپے لے کے آیا۔ وہ لوگ بھی حیران، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بولا حضرت میرا نام عبداللہ ہے۔ کیا کام کرتے ہو تم؟ کیا بزنس ہے، کیا تجارت ہے، کیا کرتے ہو؟ او مسلمانوں سنو، وہ غریب کہتا ہے کہ حضرت ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، ہم کچرا چنتے ہیں، پنی چنتے ہیں، پلاسٹک چنتے ہیں، بوتل اٹھاتے ہیں، میرا بچہ بھی میری بیوی بھی، اور روڈ کے کنارے پلاسٹک ڈال کے وہیں رہتے ہیں۔ بولا پھر یہ 2.5 لاکھ روپے تم کہاں سے لائے؟ بولا حضرت روزانہ ہم لوگ کماتے ہیں نا تو کچھ پیسہ ہم لوگ جمع کر رہے تھے کہ کچھ ایک موٹی رقم ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ کہیں گھر بنا لیں گے، گھر نہیں، لیکن آپ نے اعلان کیا نا جمعے میں تو ہم یہ بات اپنی بیوی کو جا کر بتائے تو میری بیوی کہنے لگی جائیے دیر مت کیجیے، یہ 2.5 لاکھ روپیہ ہے، امام صاحب کو دے دیجئے، پہلے مسجد بن جائے پھر انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کا گھر بنا دے گا۔ اللہ، اور قربان جاؤ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور مسلمانوں سنو، امام صاحب کھڑے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے اچھا محلے والے میں کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ادھوگ پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی تاجر ہے بڑے بڑے پیسے والے؟ کہا کہ بھائی آپ کتنا دو گے؟ بولا 25,000۔ آپ کتنا دو گے؟ 20,000۔ آپ کتنا دو گے؟ 50,000۔ لوگوں نے چندہ کیا، 5 لاکھ روپے چندہ ہو گیا، 5 لاکھ روپے۔ اب وہ مزدور سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کتنا ہے؟ بولا 2.5 لاکھ۔ بول لے آؤ۔ 2.5 لاکھ روپے امام صاحب اس کا لے لیے کہ دیکھو تمہارا پیسہ ہم لوگوں نے لے لیا ہے، اس کو ہم مسجد میں لگائیں گے، یہ 5 لاکھ روپیہ ہے، اس کو تم قبول کر لو، اپنا گھر بنا لو۔ وہ غریب رونے لگا، تو لوگوں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ وہ غریب کہنے لگا کہ حضرت ہم لوگ آپ ہی کی زبانی سنتے تھے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ ایک کا بدلہ 10 دیتا ہے۔ حضرت آج نظروں سے میں نے دیکھا، اللہ کو میں نے 2.5 لاکھ دیا، اللہ نے ساتھے ساتھ 2.5 کے ڈبل 5 لاکھ دلوا دیا۔ صحیح میرا حق، میرا رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ سچا ہے۔ ایک لڑکا قطر میں رہتا تھا، قطر کا نام سنے ہیں؟ اچھا شادی کر کے وہ قطر چلا گیا، ماں باپ نہیں تھا، چھوٹا بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ کے قطر چلا گیا،
5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछल कि केकरो बच्चा जी? बोला तुरे जौन केकरो जी? बोला हमरो जी। क्या महीना मिली बच्चा पैदा हुई? बोला 6 महीना मिली। लड़का का दिमाग घूम गया रे भाई। 5 साल हम कतरा में रहलान, 6 महीना का बच्चा जी। लड़के का दिमाग काम नहीं किया, पंचायती बिठाया, लड़की वाले के घर वालों को भी बुलाया, बस्ती वाले बैठे, उस लड़की को बुलाया गया, सच सच बता ये बच्चा किसका है? तो लड़की उसकी बीवी बोली पूछो भी नहीं उगड़ा बोली हो हम तो 5 साल कतरम चलान ले ये हमरा की बोले के जा बोलत बोल तो कर मोगी बोल लिया 5 साल कतरम चला ला डेली राती में वीडियो कॉलिंग में मुझे बात कर डालते बोलो वीडियो कॉलिंग में बात करे चला ला क्या लगा मुन्ना आए ले। लोगों का माथा चकराया, उसका भाई था, लोगों ने भाई से पूछा कि बाबू ते सच सच बतावत किरण मिली? तो लड़का बोली कि हमरा मालूम नहीं था भैया, जब जैस मिली तो भैया हमरा कह बोल कि भाभी रो देखभाल करते रहे, बस खाली मैं देखभाल कर ली, अब आगू पता नहीं। हमारा ईमान कितना मजबूत है। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना? अरे बोला नहीं हो। निकाब पहन लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए मस्जिद में बात कर रहे थे। यह नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, अब निकाब पोस्ट हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है? तो एक बुढ़ा बोली कि हम में जी। बोला उठा, बूढ़े मियां उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियां को बोला कि चाचा ते यही रही हो। एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया, ये नौजवान टप टप कर रहा, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, लो मतलब वो काम भाग लिया, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा अब दूसरा सच्चा मुसलमान कैसा, जल्दी बोलो। सब चुप है। एक आदमी बोली मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब बोली नहीं खाली हम आजान दे, हम सिर्फ आजान देते हैं, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, ईमान वाला मौत से नहीं डरता। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो, तुम्हारे पास घर नहीं है सुमैया घर बना देंगे लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे ईमान को खरीदना चाहता है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ए अबू जहल, मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। अबू जहल कलमा पढ़ चुकी हूं, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो हम कहां हैं। अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी,
ایک ہاتھ کو ادھر رسی باندھا گیا، ایک اونٹ کو ادھر گلے میں رسی، دونوں پیر ایسے باندھا گیا زنجیروں سے حضرت سمیہ کا، 70 سال کی بڑھیا۔ ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے، سمیہ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے جان بچ جائے گی۔ سمیہ کہتی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، ابو جہل مجھے موت سے نہ ڈرا، مجھے موت سے نہ ڈرا۔ اے ابو جہل، تیری دولت میرے ایمان کو خرید نہ سکی، تیری تلوار موت کی وجہ سے میں ڈر جاؤں گی، کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گی، یہ بھول جاؤ۔ تو کیا کرے گا؟ میرے جسم کا بوٹی کرے گا؟ تو سن ابو جہل، میرے جسم کا بوٹی کرے گا، میرے جسم سے خون بہے گا، خون کا ہر قطرہ تمہیں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہی ہوا، سنو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، وہی ہوا۔ ابو جہل نے ایسی تلوار ماری حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر، اب وہ تلوار یوں سمجھ لو کہ شرمگاہ کو چیرتے ہوئے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایمان سے سودا نہیں کی۔ آج ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے حرام استعمال کر لیتے ہیں۔ سوچو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ قربان جاؤ۔ دیکھو او بڑا کامیاب انسان وہ ہو گیا جو اس دنیا سے ایمان لے کر چلا جائے۔ دیکھو قبر میں گوشت چربی ختم ہو جائیں گے، یہ مٹی میں مل جائیں گے، گوشت بدن کا گوشت مٹی میں مل گیا، چربی جب مٹی میں مل گئی، لیکن سنو ایمان نہیں ملے گا، ایمان تیرا سلامت رہے گا۔ تو ایسا ایمان بنانا ہے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے، یہی ایمان میرا ہے، یہی ایمان میرا ہے، یہی ایمان میرا ہے، یہی ایمان میرا ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لینا ہے، اللہ کی ذات میں جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، جو ہوگا اللہ کے حکم سے وہ بھی بہتر ہوگا۔ موت برحق ہے، ارے بولو بھائی مرنا ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے گا، مذہب میں اختلاف ہے، مذہب میں اختلاف ہے، یعنی ہندو مذہب ہے، ارے بولو بھائی ہندو مذہب ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، برہمن ہے، جاٹ ہے، اور قربان جاؤ مسلمان ہے اور سکھ ہے، ان کے الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب میں اختلاف ہے۔ اچھا اب عقیدے کی بات آئیے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں سنو، مذہب میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے، لیکن قسم خدا کی ایک عمل ایسا ہے، ایک کام ایسا ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اب وہ کیا ہے؟ موت پر کسی کا اختلاف نہیں۔ ہندو بھائی سے پوچھئے مروا، بولا ہاں بھگوان جب بولے تھے جی۔ کرسچن سے پوچھئے مرنا ہے، بولے گا گاڈ جب بلائے گا جائیں گے۔ اور قربان جاؤ عیسائی سے پوچھو، یہودی سے پوچھو، نصرانی سے پوچھو، دنیا کے ہر کونے میں چلے جاؤ، مسلمان سے پوچھو، جس سے بھی پوچھو موت آئے گی کہ نہیں، بولے گا ہاں مرنا تو ہے، وہ وقت متعین ہے، وقت مقرر ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا یہاں سے جانا ہوگا۔ بولیے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، اچھا وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، کتنے لوگ چلے بھی گئے؟ ہمارے پردادا آپ کے پردادا ہیں، ارے کسی کا پردادا زندہ ہے؟ جس کا زندہ ہے ہاتھ اٹھائیے تو پردادا نہیں ہے؟ چلو بولی کرکٹ کھیلے لی، پردادا میرے کہاں گئے؟ چلے گئے، دادا کہاں گئے؟ چلے گئے، میرا باپ کہاں گیا؟ چلا گیا، اب میری باری ہے۔ اور دیکھیے اچھا ایک بات اور بتاتا چلوں، اس دنیا میں آنے کا ڈسپلین ہے،
डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई, कि पहले पोता आएगा, बाप बादों में थी। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हम कहां चले गए? कहां थे, कहां चले गए? इस दुनिया में जो आया है जाना होगा, एक दिन जाना होगा। जब इस दुनिया को छोड़ना है, जब अच्छा एक बात और बताता चलूं, यहाँ की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है? जरा जोर से बोलो, कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओ कितनी साल कौम को दावत दिए? 950 साल। 950 साल दीन की तबलीग किए। ओ लोगों, अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, और कुर्बान जाओ। और वो 950 साल की तबलीग में सिर्फ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना बचपने में मर जाता है, बचपने में इंतकाल कर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि बुढ़िया, तेरा बच्चा जब मरता है तो कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल होता है ना उम्र, ये मर जाता है। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता। हाँ, उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, 950 साल कौम को दावत देते रहे, 1000 साल की उम्र में आप इस दुनिया से इंतकाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया को, ए ज़ईफा, ए बुढ़िया, जानती हो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर वही तो बिल्डिंग बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश वो जिंदगी हमको मिलती तो हम एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये हकीकत है, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत साए की तरह मेरे पीछे खड़ी है, कब रब का हुक्म होगा। और कुर्बान जाओ, मौत दबोच लेगी। मौत ना अमीर देखती है, ना बादशाह देखती है, ना हाकिम देखती है, ना दौलत वाले को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बूढ़ा को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना औरत को देखती है। जब रब का हुक्म होगा, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर बंद क्यों ना हो, लेकिन वो जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। तो जब जाना ही, अच्छा एक बात बताइए, यहां की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? नहीं, वहां तक नहीं थी। नहीं, अरे वहां तक गाड़ी जीते। अच्छा, वहां कितने दिन रहना है? मरने के बाद वहां कितने दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहां तो हमेशा हमेशा रहना है, वहां जाकर फिर लौटना नहीं। यहां घर बना लिए, ने कहा हजरत दुआ करी था, यहाँ देखो नहीं घर बने ली, घर तो बड़ा अच्छा बनेला है, वाह बहुत खर्चा भी लोन थे। बोला बाप, खर्चा 3 करोड़ खरीद ली। जब मार्बल देखे जाए, मार्बल यहाँ करो नहीं, अजमेर सन ली, बहुत अच्छा कहला, यहाँ घर बना ला। तो वहां करो घर बने लाज। बोले कहाँ? बोले कहाँ? अरे वहां। बोले कहाँ? ससुराल। हमें कहा कितना बड़ा बुद्धू हो, ये 3 मंजिला कैसे बना लिया तुम? अरे वहां मरने के बाद। बोले हाँ।
ہاں وہاں گھر بنانے لگتی، گھر بنانے لگتی. یہاں 60 سال رہو گے 70 سال رہو گے گھر بنائے 3 کروڑ روپیہ خرچہ کیے، اور مر جاؤ گے بیٹا 2-4 گھنٹہ سے زیادہ رہنے نہیں دے گا. بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو. جیسے ہی مرے فون نکالے گا بیٹا اور خالو کو فون کرے گا، خالو وہ پھپھا کو ماما کو رشتے داروں کو فون کرے گا، خالو بابا گیلے، بابا گیلے کہاں گلو؟ بولا مری گلی. اچھا بیٹا کام ہے جنازہ کخنی آتی اسرم ہتی مغربم ہتی؟ بولا نہیں جوہرم کری دی، جوہرم بھائی. ارے ابھی تو رہنے دو، یہ مکان بڑی محنت سے بنایا، 61-62 کر کے پیسہ جمع کر کے یہ مکان بنایا ہے. مکان کے پیچھے دن کو نہیں دیکھا، رات کو نہیں دیکھا، کئی وقت کی نمازیں چھوٹ گئی، اس مکان کو بنایا ہے. ابھی تو مرا ہے 2-4 گھنٹہ اور رہنے دو. سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. دنیا میں بارات جانا ہے 50 لوگ ہو جائیں گے، بارات جائیں گے کھا کر کے گھر آ جائیں گے. ایک دن دولہا بنو گے جب مرو گے تمہیں غسل دیا جائے گا، نئے کفن پہنائے جائیں گے، بدن میں خوشبو ملی جائے گی، ہزاروں لوگ آئیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، کندھے میں اٹھائیں گے، قبرستان تک ساتھ جائیں گے. یہ باراتی قبرستان تک ساتھ جائیں گے، جنازے کی نماز پڑھ کر کچھ لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ رکیں گے مٹی ڈال کر. اور قربان جاؤ آپ کو قبر میں اتارا گیا، تختہ بچھایا گیا، بانس رکھی گئی، اور قربان جاؤ وہ گھاس پوال لگ کر، اور پھر آپ کے اوپر مٹی ڈالتے گئے، لوگ نکلتے گئے، اور قربان جاؤ سارے لوگ چلے گئے. پھر آپ ہو، آپ کا اعمال ہے، اللہ کے فرشتے کا سوال و جواب ہے. تو یہاں رہیے، یہاں گھر بنائیے، یہاں گھر بنائیے، الحمدللہ یہاں گھر بنائیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، پردے کے لیے آشیانے کی ضرورت ہے، یہاں بھی ہے، لیکن یہاں رہ کے وہاں کا گھر بنانا ہے. عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے، آخرت کی تیاری کرے، وہ عقل مند ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ کتنے لوگ وہاں مکان بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہم دعا کر دیں گے الحمدللہ. اب دیکھیے میری بات نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اور اللہ کا وعدہ ایک دم پکا ہے، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. اے مسلمانوں یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اور سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. مسجد کو دیکھا میں نے الحمدللہ، اور قربان جائیے میں آپ کو مسلمان ہو اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کم از کم 2-4-5 آدمی تیار ہو جائیے تاکہ یہ سیڑھی تک یہ مسجد تیار ہو چکی ہے، تاکہ چھت لیول تک اس کا کام ہو، چھت ڈھلائی بھی ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا 5 آدمی چاہیے، پہلا کوئی آدمی اپنا نام کو پیش کرے انشاءاللہ، 10,000 یا 5,000 روپے دینے والے. اچھا یہ ایصال و ثواب کا کام ہے، آپ مسجد بنا کے مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. مسلمانوں ماں باپ کے نام پر ارادہ کرو گے، ماں باپ مر گئے اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرمائے گا. آپ مسجد بنا کے مرو گے اللہ آپ کا بہترین گھر جنت میں بنائے گا. الحمدللہ
پیسہ یہی رہ جائے گا، دولت یہی رہ جائے گی، زمین یہی پڑی کی پڑی رہ جائے گی، اور سارا سامان چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ۔ آج موقع ہے، رہتی زندگی اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کرا دو۔ ہے کوئی پہلا سخی، کوئی پہلا سخی انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کرو، 5,000 یا 10,000۔ اے ہے ہاں، کیا نام بابو کا؟ نعرہ تکبیر۔ چیئرمین صاحب کا نام کیا ہے؟ مولا پرساد صاحب۔ دیکھیے اب میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ ہمارا نوجوان، یہی تو ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے، جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں سب، ارے بولو بھائی، آپس میں سب بھائی۔ یہ بھولا بابو ہمارے پیکس چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنا نام کو پہلے پیش کیا کہ حضرت یہ لوگ خاموش ہے، پہلا نام میرا رہے گا۔ انہوں نے 5,000 روپے تعاون کیا، اللہ اس پیسے کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، الحمدللہ، آمین بولے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اے دیکھیے دوسرا نوجوان آ گیا، کیا نام بابو؟ ظفر۔ لکھیے ظفر۔ امی کے نام کیا ہے؟ 5,000۔ امی کا نام کیا ہے؟ زیب النشا، الحمدللہ، ماں کے نام پر دیا، زیب النشا، مرحومہ ہے، اللہ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، الحمدللہ۔ بھائی دوئی جھن ہوئے گلو ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ کوئی نوجوان 5,000 یا 10,000 روپے دینے والا، تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے۔ ظفر بابو کی طرح کوئی تیسرا نوجوان ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی چاہے تو 50,000 1 لاکھ روپے دے سکتا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ اس گاؤں میں بڑے بڑے زمیندار، پیسے والے، بزنس مین، تاجر، ٹھیکیدار لوگ رہتے ہیں، الحمدللہ۔ کوئی بڑی رقم ہم آپ سے کیا مانگے؟ ماشاءاللہ، یہ ہمارے ماسٹر قاسم صاحب دامت برکاتہم اپنے ماں باپ کی سالوں